يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. ناظرین، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصی ٹرانسمیشن مرحبا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی. آپ کو سب کو محبت بھرا سلام پیش کرتا ہوں. ناظرین، آج 3 ربیع النور شریف ہے. 3 ربیع النور شریف کو ناظرین آج ہم موجود ہیں، اور یہ ٹرانسمیشن ناظرین ہر سال کی طرح اس سال بھی برقرار رہی. 4تھا سال ہمارا الحمدللہ ہم نے مکمل کیا. اور ناظرین، یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے یہ ٹرانسمیشن ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گلیمر پینٹس، کرونا پینٹس، روایت کوکنگ آئل، المدینہ فلر میلز، بیچ پاور بیٹریز، رمادہ ہوٹل، حاجی محفوظ شیمل ہاؤس، بھابا گروپ آف کمپنیز، لاسفہ بریڈ اور دیگر احباب نے. ناظرین، ہماری کوشش حیدرآباد نیوز کا یہ وتیرہ رہا ہے ہمیشہ سے کہ آپ تک پروگرام، مذہبی پروگرام بہترین سے بہترین کر کے ہم پیش کریں. اور الحمدللہ اللہ کی کرم سے، حضور کے نظر عنایت سے ہم حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم کامیاب ہر سال کی طرح اس سال بھی جائے گی، اور انشاءاللہ آپ کو بہترین سی مرحبا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ٹرانسمیشن جو کہ آپ پورے 12 روز تک سماعت فرمائیں گے. آج جو مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں نہ تو تعریف نہ تعارف کے محتاج، اور حیدرآباد نیوز کی ٹیم کا عرصے دراز سے حصہ ہیں. میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد ارسلان قادری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ اور ساتھ ہی موجود ہیں ناظرین خوشی الہان ثنا خان اور استاد صوفی جمیل احمد مرحوم کے شاگرد خاص خلیفہ خاص جناب محترم ڈاکٹر عطاء الرحمن قاسمی چشتی فریدی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ اکثر ماشاءاللہ آپ کی مہربانی محبت شفقت ہے کہ حیدرآباد نیوز کی ٹیم کا آپ بھی حصہ ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں. اللہ مزید برکت ترقی عطا فرمائے. اور ایک ناظرین بات بتاتا چلوں، یہ میرے بھی الحمدللہ استاد ہیں، بہت ساری باتیں جو الحمدللہ مجھے سیکھنے کو ان سے الحمدللہ ملتی ہیں، اور بڑے مشفق و شفیق ہیں. اللہ مزید ان کو برکت ترقی عطا فرمائے. آغاز کرتے ہیں کلام ربانی کی تلاوت سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العظیم. سامعین، حاضرین، ناظرین مل کے کہنے سبحان اللہ. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. چلتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب کہ کس کی آمد کے یہ اشعار نظر آتے ہیں. آج ویرانے بھی گلزار نظر آتے ہیں، آج کچھ اور نظر آتا نہیں ہے دنیا میں، آج سرکار ہی سرکار نظر آتے ہیں. ملتمس ہوں ڈاکٹر عطاء الرحمن قاسمی فریدی صاحب سے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو گیا. آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو گیا. جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، اس کا زمانہ ہو گیا. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آج محمد آئے مورے، کیا انتخاب کیا بھائی ماشاء اللہ. آج محمد آئے مورے
سجاؤں گربا سجاؤں من آنگن میں ناچوں گاؤں میں مہندی لگاؤں ہر وقت سجاؤں بر گلاب سے انگنا دھلاؤں مہندی لگاؤں گھر سجاؤں امبر گلاب سے انگنا دھلاؤں جان ہدایت میں ان کے چرن پر جان ہدایت میں ان کے چرن پر آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے گھر آنکھوں میں ماذاب کا سرما سر پر تاج وفانا کا آنکھوں میں مذہب کا سرما سر پر تاج وفانا کا آنکھوں میں مذہب کا سرما سر پر محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے گھر آج محمد سبحان اللہ کیا بات ہے بھائی ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے ڈاکٹر عطا الرحمن قاسمی فرجی صاحب نے خوبصورت انداز سے حضور کے بارے میں ہدیہ نعت پیش فرمائی. علامہ صاحب کی طرف جانب بڑھتے ہیں. علامہ صاحب چہرہ والضحیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے ناظرین کو ذرا آج الحمدللہ چہرہ والضحیٰ پہ تذکرہ فرمائیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد. سوال سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی تمام ٹیم مینجمنٹ کو ربیع الاول کی خوشیاں جو ہے اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ہمارے عزیر بھائی زہیب لطیف بھائی عبدالرحمن بھائی شاکر ان سب کو اللہ تبارک و تعالی اسی طرح ربیع الاول کی ٹرانسمیشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا بڑا خاص کرم ہے کہ ہم ایک ساتھ پھر ربیع الاول کی خوشیاں منا رہے ہیں. اور جہاں تک بات سوال کی ہے سوال آپ نے بڑا کمال کیا ہے. دیکھیں انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ جب انسان کسی ذات یا کسی شخصیت سے محبت کرتا ہے تو اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. کیونکہ اگر حسن کی بات کی ہے تو انسان حسن سے بھی محبت کرتا ہے. دیکھیے انسان کی محبت کے کچھ وجوہات کچھ جہتیں ہیں کہ وہ محبت کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے کسی سے. آقا دو عالم صلاۃ والسلام کی ذات وہ تو بہت بلند و بالا اور اعلیٰ مرتبہ ہے. اگر ہم عام انسان سے بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو کوئی وجہ ہوگی. ہمیں اس کا حسن پسند آتا ہے, ہمیں اس کا کمال پسند آتا ہے, ہمیں اس کے اخلاق پسند آتے ہیں. تو علماء لکھتے ہیں کہ انسان جب کسی ذات سے محبت کرتا ہے نا اس کے کچھ وجوہات ہیں. سب سے پہلی تو یہ کہ یا تو وہ بہت بلند و بالا مرتبے یا مقام کا مالک ہوتا ہے. اگر اس جہت سے ذات مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں تو آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی انبیاء کم و بیش 1,24,000 پیغمبر جو ہے وہ انسان کی ہدایت کے لیے نازل کیے ہیں, انہیں بھیجا ہے, مبعوث کیا ہے. انہیں جتنے بھی معجزات ملے, کسی نبی کو 1 ملا, کسی کو 2, کسی کو 10. اگر ہم اس جہت سے دیکھتے ہیں تو آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات قریبہ میں وہ تمام معجزات ہمیں دکھائی دیتے ہیں. یعنی یہ کمال اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ کو عطا کیا کہ تمام کے تمام معجزات جو تمام پچھلے انبیاء میں تھے وہ ذات مصطفیٰ میں موجود ہیں. ایک یہ کمال ہے. دوسری جہت یہ ہے کہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیوں کی جاتی ہے. اس لیے کہ انسان جب محبت کرتا ہے تو اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کا اخلاق بڑا اچھا ہوتا ہے. اخلاق سے متاثر ہونے کی وجہ سے بھی محبت ہو جاتی ہے. اب اخلاق کی بات کی جائے تو قرآن کریم فرقان حمید خود
یعنی خود رب کائنات اپنے محبوب کا اخلاق بیان کرتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک۔ محبوب ہم نے آپ کو اخلاق کے عظیم اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا۔ بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ کا اخلاق بیان فرمائیں، تو آپ فرماتی ہیں کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ مکمل قرآن تو رسول اللہ کا اخلاق ہے۔ یعنی انسان جب محبت کر رہا ہے تو اس کی دوسری وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ وہ اس اخلاق سے متاثر ہوتا ہے، اور تیسری وہ بہت اہم وجہ کہ انسان کسی سے محبت کرتا ہے کیوں کرتا ہے، وہ حسن ہے۔ اور جب حسن کی بات کی جائے تو دنیا کے تمام حسن، ان کی تمام رعنائیاں اگر ذات مصطفیٰ کے سامنے رکھا جائے تو سب کے سب قدم مصطفیٰ میں دکھائی دیتے ہیں۔ قرآن کریم کا بھی رسول اللہ کا حسن بیان کرتا ہے تو ودعا کہتا ہے۔ اگر ہم صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نعت خواں ہیں، اور یہ نعت خواں جو رسول اللہ کی نعت پورے سال پڑھتے ہیں، وہ تو اس مہینے کے اندر وہ جانتے ہیں کہ کتنا انہیں موقع ملتا ہے رسول اللہ کی جو ہے وہ نعت پڑھنے کا، ان کی تعریف بیان کرنے کا۔ تو ان کے لیے جملہ بڑا محبت بڑا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں رسول اللہ احسن منک لم تر قط عینی، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیوں نہیں دیکھا؟ وجہ بھی تو ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں واجمل منک لم تلد النساء، آقا اس لیے نہیں دیکھا کہ آپ جیسا حسین کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ تبارک و تعالی نے تمام عیبوں سے آپ کو پاک پیدا کیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا پیدا کیا یا رسول اللہ جیسا آپ خود چاہتے تھے۔ یعنی آقا جو عالم صلاۃ والسلام کے حسن کی بات کی جائے تو صحابہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ سے زیادہ حسین ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ جب اپنا چہرہ بدوہا، جب آپ مسکراتے ہیں تو ہم آپ کے چہرہ بدوہا میں اپنا عکس دیکھتے تھے۔ کیا حسن اللہ نے عطا کیا۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ 14ویں کی رات تھی، چاند چمک رہا تھا، رسول اللہ جلوہ فرماتے ہیں، میں ایک طرف چاند کو دیکھتا اور ایک طرف رسول اللہ کا چہرہ زیبا دیکھتا، اور میں سوچ رہا تھا کہ زیادہ حسین کون ہے۔ آخر میں نے فیصلہ کیا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ چاند کا حسن نہیں ہے بلکہ یہ بھی ذات مصطفیٰ سے ہی حسن لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے زیادہ حسین تو ذات مصطفیٰ ہی ہے۔ یہ آقا دو عالم الصلوۃ والسلام کی اگر حسن کی بات کی جائے، یا تو صرف چہرے کے تعلق سے ایک دو جملے میں نے بتایا، اگر ذات مصطفیٰ کے حسن کی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں امام اہل سنت، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان، میری جان۔ کیا اس بات لیے چند جملوں میں اور چند گھنٹوں کے اندر حسن مصطفیٰ بیان نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی آپ کے سوال کے مطابق میں نے کوشش کی ہے کہ ناظرین کو کچھ نہ کچھ علم سیکھنے کا موقع ملے اور رسول اللہ کے حسن سے انہیں کوئی آگاہی شناسائی ملے۔ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک ناظرین تک سوال اکثر پروگرام میں نے پچھلی سال ٹرانسمیشن میں بھی آپ سے کیا تھا کہ لوگوں میں نعت کا شوق اس مہینے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو نعت کے حوالے سے ذرا میں پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے، اس کا بتائیں کہ کس کو ہم انترا کہتے ہیں، کس کو استائی کہتے ہیں، کس کو مقتا کہتے ہیں، یہ ذرا ہمارے ناظرین تک جو ہے وہ پہنچائیں۔ مطلب جو ہے وہ پہلا شعر جو نعت کا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، جیسا اس کو مطلع کہتے ہیں۔ پہلا شعر، سب سے پہلا شعر جو ہوگا نعت کا وہ مطلع ہی کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، انترا جو ہے اس کے بعد والا شعر یعنی انترا، ٹھیک ہے، دوسرا اس کو کہیں گے۔ پہلا استائی ہو گیا، دوسرا انترا، ٹھیک ہے۔ جو بھی اشعار آئیں گے پھر وہ اشعار میں شامل ہیں گے۔ پھر مقطع جو ہے جس میں شاعر اپنا نام، تخلص، جو ٹھیک بھی ہے، اس کا لقب، یعنی استائی، انترا، مقتا، یہ تین چیزوں پہ جو ہے وہ پوری نعت شریف مطلع، انترا اور مقطع، ٹھیک ہے۔ یہ تین چیزوں پر ہے۔ تو ایسے ہی نعت کے کچھ لوگ معنی مقصد تعریف کرتے ہیں کہ تعریف ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن نعت کے جو معنی ہے وہ اس کا لغوی معنی، نون سے نبی، عین سے عشق جیسے ترانہ، سبحان اللہ، نبی کے عشق کا ترانہ، واہ، نون سے نبی، عین سے عشق عین سے جیسے عشق، ترانہ، نعت تین لفظوں کا وہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کسی کو پتہ ہوتا ہے، تو میں نے بزرگوں سے سیکھا، اپنے استاد محترم صوفی جمیل رحمۃ اللہ علیہ جو ہے میرے استاد محترم ہیں، ان سے، ان کے دوستوں سے بیٹھ کر سیکھا۔ تو صرف ڈیفینیشن نہیں، صرف لغوی معنی بھی ہمیں میں یاد ہونے چاہیے۔ آپ کو یہاں بالکل بہت پیاری بات، میں بہت چھوٹا ہوا کرتا تھا جب، تو صوفی جمیل احمد صاحب کے پاس میں حسان نعت اکیڈمی جایا کرتا تھا نعت سیکھنے، اس دوران وہ وہاں سکھایا کرتا تھا۔ بہت پرانی بات ہے، جب میں چھوٹا ہوا کرتا جب ماشاءاللہ وہاں سیکھنے جاتا تھا، اور بڑے شفیق پاتا تھا میں ان کو، اور شفیق ہی پایا ان کو آخری الحمدللہ دم تک شفیع، الحمدللہ۔ اللہ ان کو اپنی شفقت میں رکھے۔ اور ان کا ایک جملہ مجھے یاد ہے، وہ مجھے کہتے تھے بھائی محمد علی بیٹا جس طرح تم کام کر رہے ہو نا تو انشاءاللہ بہت بلندی پہ جاؤ گے، اور وہی ظاہر سی بات ہے ان کا، اور ہماری عادت یہ تھی، میں نے اپنے مدرسوں کے بھی استاد جو ہیں
हालांकि उनसे पढ़ लिया है, मगर जहाँ पर भी उस्ताद मिलते हैं मैं हाथ जरूर चूमता हूँ। क्यों? क्योंकि यार उन्होंने जिस हमें इस काबिल बनाया, क्या कहते हैं अल्लामा साहब इस हवाले से, तो उस्तादों का अदब जो है वो लाजमी है माशाल्लाह। और इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, जो माशाल्लाह आपने आज हमारे नाज़रीन को एक खूबसूरत सी बताया कि नून से जो नून और ऐन और ते का जो बताया, और नाज़रीन तक क्या पैगाम नात के हवाले से पहुँचाना चाहेंगे? पैगाम बस सबसे बड़ा पैगाम यह है कि सबसे पहले तो बाअदब होना चाहिए। सही, जब तक अदब नहीं होगा तो फिर नात पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। हम देखते हैं हमारे बुजुर्ग बैठे होते हैं, उलमा हज़रात बैठे होते हैं, लेकिन जब नात की बारी हमारी आती है तो हम सबसे मकसद अपने आप को अफजल समझते हैं कि आप मैं आ गया हूँ बस, तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन एहतराम जो है ना सबका हमें देखना है कि कौन किस मकसद उस पर बैठा है मनसब पर और कौन हमारे पीछे है, तो सबको मकसद देखना चाहिए। नात का मज़ा जब ही आएगा जब आप एहतराम के साथ पढ़ेंगे, अदब के साथ पढ़ेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल सामने रख कर पढ़ेंगे कि मेरे सामने कौन सी ज़ात है जिनकी मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। सही। तो एक बुजुर्ग से हमने सुना था कि लगे उन्होंने किबला अल्लामा साहब वो उन्होंने नात खानों की नशिस्त लगाई थी और उन्होंने एक बहुत प्यारी बात कही थी, वो मेरे अभी तक मुझे याद है। उन्होंने कहा जितने सना खां उसमें आलिम दीन भी थे, उस नशिस्त में उन्होंने आलिम दीन और सना खानों से मुखातिब होते हुए कहा कि भाई अगर आप क्या नाम है इसको नात जब आप पढ़ें तो अगर आप हुजूर के इश्क में पढ़ेंगे तो ये जो है वो आप जो है आगे होंगे और नोट आपके पीछे होगा, अगर आप नोट के इश्क में पढ़ेंगे नोट आगे होगा और आप जो उसके पीछे दौड़ लगा रहे होंगे। बल्कि एक जुमला और मैं कहूँगा कि इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल हुआ कि नात ख्वानों के लिए पैसा लेना कैसा है, तो आपने एक जुमला लिखा और उस जुमले की मिठास आज भी मैं अपने सीने में महसूस करता हूँ। आप फरमाते कि नात ख्वानी ताआत अजल इबादत में से है, यानी ये अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी बुजुर्ग इबादत में से है, इसलिए नात ख्वां को भी ये चाहिए। शरअन नात पढ़ने की उजरत तो जायज़ नहीं है। अगर नात पढ़ने ही के ले रहा है तो कुरान पढ़ाता है कोई शख्स, कुरान पढ़ाने की उजरत ये जायज़ नहीं है। मस्जिद का इमाम नमाज पढ़ाने की उजरत लेता है, ये जायज़ नहीं। ये वक्त के जो टाइम उनको देते हैं उस टाइम के पैसे होते हैं। तो नात ख़ानी भी इमाम अहले सुन्नत ने कहा कि ताआत अजल इबादत में से, तो इसके पैसे लिए जा नहीं सकते। लेकिन मसला ये हो गया कि जब नात ख़ान जाते हैं स्टेज पे नात पढ़ते हैं और लोग उनकी मोहब्बत में अपनी मतलब महबूब चीज़ पैसा लुटाते हैं, तो अब ये कल्चर हो गया है कि वो भी ये सोचते हैं, पहले तकाजा हो जाता है जी लिफाफा इतना होना चाहिए और इतने लुटाने आपने करने, तो फिर वो नात ख़ानी का वो जो शोभा है ना वो बड़ा मुतासिर हो गया इससे। यानी अब वो उस जज्बे के साथ नात ख़ानी की भी नहीं जाती। चंद एक हैं, सब नहीं है ऐसे, चंद एक ऐसे हैं जो नात ख़ानी करते हैं, उनका जहन कुछ और होता है। और मैं इस मामले में तो हमारी एक नॉन पॉलिटिकल तहरीक दावत इस्लामी है, उनके नात ख़ानों को देखता हूँ वो जिस तरह से आके पढ़ते हैं, कोई पैसे हुआ तकाजा नहीं, कोई लिफाफे वगैरह नहीं, कोई इस तरह की बात नहीं होती। लेकिन ये जो प्रोफेशनल नात ख़ान अभी निकल के आ गए हैं जिनको नात के बारे में मालूमात नहीं, जैसे कि हमारे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, इस तरह का इल्म भी नहीं होता है, ना उनको ये पता होता है कि वो नात क्या पढ़ रहे हैं। हत्ता कि यहाँ तक होता है बाज़ औक़ात वो ऐसे शेर भी पढ़ते हैं जो कुफ्र में मबनी होते हैं, नात ख़ानी में भी यहाँ तक होते हैं। उन्हीं के लिए किसी ने कहा ना कि जहन्नम को भर देंगे शायर हमारे, और ऐसे लोग होते हैं। इसलिए ये इल्म है, इसको सीखा जाए, उसके बाद भी इसके पूरे तकाज़े किए जाए, तो ये है कि फिर इंशाल्लाह उसकी बरकत भी हासिल होंगी। और मैं डॉक्टर साहब आपको तो खैर पता होगा, मैं बताता चलूँ अल्लामा साहब आज तक मेरा रिकॉर्ड है कि 2011 से, यानी जब से वो संभाला, जब से अल्हम्दुलिल्लाह तब से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ना तो किसी महफिल से कोई ज़बानी लिफाफा लिया, ना तो किसी चैनल से, हालांकि मैं डायरेक्टर की हैसियत, असिस्टेंट डायरेक्टर, एंकर पर्सन की हैसियत से अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह जब तक दम में मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे काम करता रहूँगा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने कोई ना तो तनख्वाह ली ना कोई मुआवजा लिया। ये करम है हुजूर का। वो भाई हम कहते हैं जी उनका मांगता हूँ, जो मांगता नहीं होने देते, और फिर कहते हैं जी डॉक्टर साहब मैं आऊँगा आपके पास 2000 रुपये दे देना लिफाफे में डाल के। अरे भाई तू जा रहे तो पता होगा डॉक्टर साहब कि तू माशाल्लाह कि तू नात पढ़ने के लिए आ रहा है, तेरा पेट हो जल रहा है, डॉक्टर साहब खुद ही तेरा ख्याल करें। और वही बात है ना, हम कहते हैं कि उनका मांगता हूँ, जो मांगता नहीं होने देते, डॉक्टर साहब 3000 रुपये लिफाफे में डाल देना। ऐसा लोग बात करते हैं। अल्लाह ताला सबको जो है ना सरकार की पक्की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। वक्त हुआ वक्फे का, सरकार की आमद मरहबा। रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी
اور والہانہ استقبال اب باب سندھ میں بھی بہت جلد۔ رمادا گراؤنڈ اور فرسٹ فلور پر شاندار شاپنگ مال اور ٹاپ فلورز پر 4 اسٹار برانڈڈ اپارٹمنٹ۔ يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلی علی نبینا صلی علی محمد کرم عاجب بام آ گیا ہے کرم آج بالا سبحان اللہ۔ کرم آج بالا بام آ گیا ہے زباں پر سبحان اللہ۔ محمد کا نام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے کرم آج بالا درودوں کی بارش ہے کون مکان پہ درودوں کی بارش ہے کون مکان پہ کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کرم آج بالا مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے۔ نام آ گیا ہے میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے کرم آج بالا مزاج ہے سرکار یہ میرے شعر میں کہہ دیں مزاج ہے سرکار یہ میرے شعر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے کرم آج بالا نگاہوں میں حسن تمام آ گیا ہے نگاہوں ماشاء اللہ، میں کیا بات ہے۔ حسن تمام آ گیا ہے کرم آج بالا
माशाल्लाह माशाल्लाह जी। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं। मरहबा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ट्रांसमिशन, आपका मेज़बान हाफिज मोहम्मद अली नक्शबंदी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने के लिए, ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है ग्लैमर पैंट्स, करोना पैंट्स, रिवायत कुकिंग ऑयल और नाज़रीन अल मदीना फ्लोर मिल्स, ब्रिज पावर बैटरीज, हाजी महफूज शीरमल हाउस, रमादा होटल, भाबा ग्रुप ऑफ कंपनीज, लासिफा बिरेट व दीगर अहबाब ने। नाज़रीन, बहुत प्यारे अंदाज से डॉक्टर अतौर रहमान कासमी फरीदी दामद बरकातुहुल आलिया हदिया नापेश फरमा रहे थे। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह कल भी एक शहर हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले एक ऐसा सितारा जिस तरह डॉक्टर अतौर रहमान फरीदी साहब के जिस तरह शागिर्द हैं और ये भी उस्ताद हैं, इस तरह कल एक हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त आगा मुनव्वर पठान साहब, वो भी इंशाल्लाह कल 4 रबीउल शरीफ हमारे साथ होंगे। चलते हैं और अल्लामा साहब की जानिब बढ़ते हैं। अल्लामा साहब, आप खैरियत से ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा अल्लामा साहब, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये समा है। एक सवाल मेरे जहन में आया तो मैंने कहा आज आप तशरीफ लाए हैं तो आपसे ही माशाल्लाह पूछेंगे। आजकल देखने में आता है कि आए दिन यहूद व नसारा हमारे मजहब के ताल्लुक के से कोई ना कोई गुस्ताखी करते रहते हैं, ठीक है, जिस पर हमारे मजहबी तंजीमें एहतिजाज करते हैं। क्या गुस्ताख के खिलाफ एहतिजाज करना कैसा है? लाजिम ये क्या ये रोड पर एहतिजाज करना ये कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही उम्दा सवाल किया आपने। हालात के तनाजुर में देखें, सबसे पहली बात तो ये कि आज तक जितनी भी गुस्ताखी के मामलात, चाहे कुरान करीम फुरकान हमीद के ताल्लुक से हों, चाहे गुस्ताख रसूल के ताल्लुक से हों या मज़हब के ताल्लुक से हों, जितने भी मुसलमान दुनिया भर में, ये उन सब का मसला है और सब के ही जज्बात मजरूह होते हैं। इसलिए कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप उसके ऐब देखने से अंधे और उसके ऐब सुनने से बेर हो चुके होते हैं, और वो ज़ात जो है ही बेऐब, उसके ताल्लुक से तो ऐसी बात हरगिज़ हमें गवारा नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि आए दिन ऐसा मामला होता क्यों है, ऐसी जरूरत पड़ती क्यों है? उसकी सबसे पहली वजह जो मुझे आज तक समझ में आई वो हमारे नाअहल हुक्मरान है। इसलिए कि जब तक आप किसी के दर पे भिखारी बन के खड़े रहेंगे कशको लेकर भीख मांगने के लिए, तो जाहिर है वो अपने टर्म्स ऑफ कंडीशन के हिसाब से जो चाहे आपसे मनवाएंगे, जो चाहे करेंगे, जैसा चाहे सलूक करेंगे। और वो अल्लामा इकबाल की बात है ना कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं ज़रा, यानी ये मुसलमानों की तरफ जो ना उन्होंने इशारा किया है कि ये भूखे रह लेंगे, उनको मौत का खौफ नहीं है। क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये इतने मजबूत होकर खड़े हैं? तो आप कहते हैं कि रूह मुहम्मदी बदन से निकाल दो, यानी वो उनका जो उनका अकीदा नजरिया और उनकी जो सोच है वो उसकी तर्जुमानी कर रहे हैं कि यहूद व नसारा समझ गए अगर मुसलमानों को भूखा रखा जाए, प्यासा रखा जाए तो ये बर्दाश्त कर लेंगे, ये मौत से भी जो है वो गले लगाने को तैयार है मौत को, लेकिन जब बात रसूलुल्लाह की या दीन की आएगी तो ये कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसलिए ये जो कौम जो बेनमाजी है, रोज़े नहीं रखती है, हज पे नहीं जाती है, ज़कात अदा नहीं कर रही है, हुकूक पामाल कर रही है, पड़ोसियों के हुकूक अदा नहीं कर रही, लेकिन जब ज़ात मुस्तफ़ा की बात आएगी, दीन की बात आएगी, आप देखें रोड पे सारे एक जगह खड़े दिखाई देते हैं। ये बात इसलिए कि ज़ात मुस्तफ़ा पे कंप्रोमाइज़ हो नहीं सकता ना, ये इसी जज्बे की बुनियाद पर उम्मत कायम है। इमाम मालिक कहते हैं कि जिस कौम में गुस्ताखी हो जाए और वो कौम कुछ ना करे तो वो मर जाए तो बेहतर है। हम इसी जज्बे की बुनियाद पर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं। होता ही है कि जब हमारे हुक्मरान जाके कशकोल लेके खड़े हो जाते हैं और फिर वहाँ से जब इस तरह की बातें सामने आती हैं गुस्ताखी की, तो फिर कभी कहते हैं जी हम अगर इनके साथ बाइकाट करेंगे सोशल, हमारी इकोनॉमी पे फर्क पड़ जाएगा, अगर हम इससे ये मामला करेंगे तो ये फर्क पड़ जाए। जब इस तरह के हीले बहाने आप करेंगे, रिस्क का जिम्मा तो खुदा ने लिया है, आपकी मईशत का जिम्मा तो खुदा ने लिया ना। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, ज़मीन पर कोई जानदार, आप तो कौम की बात कर रहे हैं, मैं एक फर्द की बात कर रहा हूँ। अल्लाह फरमाते हैं ज़मीन पर कोई जानदार, इंसान नहीं, हैवान भी, चरिंद भी, परिंद भी ऐसा नहीं है जिसका रिस्क का जिम्मा खुदा ने ना लिया हो। खुदा ने इसका जिम्मा लिया है और आप हम कुछ करेंगे तो हमारी इकोनॉमी फर्क पड़ जाएगी, हमारा ये बाइकाट हो जाएगा, हमारे बाकी ममालिक तो नहीं कर रहे हैं ऐसा। तो ये हुक्मरानों की नाअहली की वजह से, जब हुक्मरान ऐसे होंगे कि आए दिन स्टेटमेंट दें जी कादियानी हमारे भाई हैं, कभी जाके वो गुस्ताख कहते हैं कि कादियानियों के खिलाफ जो बिल है वो हम उसको जो वो कैंसिल करेंगे, ऐसे स्टेटमेंट आएंगे, इतने झोल आएगा तो फिर उनकी हिम्मत बढ़ेगी। आप अपना एक एटीट्यूड दिखा दें कि भाई जो मामला हमारी इकोनॉमी का ये दो मसाइल हैं उन पर कंप्रोमाइज़ करेंगे, लेकिन जब बात हमारे दीन की आएगी इस पर हम समझौता नहीं कर सकते। कुछ ख्यालात, कुछ मामलात हमारे हुक्मरान के होने चाहिए सही। दूसरी बात ये होती है कि जहाँ तक बात ये आती है कि जो वो एहतजाज जो है वो रोड पे होता है, तो एहतजाज का जो ताल्लुक है वो जो मैं समझा आज तक, इसका ताल्लुक शरई होने के साथ साथ कल्चर से भी है। बहुत सी जगह ऐसी जहाँ पे एहतजाज का तरीका अलग होता है। देखिए जापान के बारे में मैंने खुद ज़ाती तौर पर पढ़ा कि अगर वहाँ किसी भी मसले पर अगर हुकूमत या किसी से भी एहतजाज करना हो तो वो क्या करते हैं, सुबह के वक्त स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के तमाम तलबा तालिबात अपनी किताबों को बंद करके कुछ मिनट के लिए बैठ जाते हैं खामोश।
یہ ان کے احتجاج کا طریقہ جو ان کے کلچر میں, یعنی وہ میسج دے رہے ہیں کہ انسان کامیاب ہوتا ہے علم کی بنیاد پر, اگر تم ہمارے ساتھ ناانصافی کرو گے ہم علم سے محروم کریں گے خود کو. وہ یہ احتجاج کا ہمارے کلچر میں ہوتا ہے, چاہے مذہبی ہو چاہے سیاسی ہو, روڈ پہ نکل کے احتجاج کیا جا رہا ہوتا ہے. اس اعتبار سے تو یہ صحیح ہے, لیکن اگر کوئی شخص روڈ پہ جا کے احتجاج نہیں کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عاشق رسول نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گستاخوں کے ساتھ ہے. ہر بندے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے, اور گستاخی مصطفیٰ کا معاملہ ہو, گستاخی قرآن کا معاملہ ہو, یہ پوری امت کا مسئلہ ہے, یہ خاص پاکستان کا نہیں ہے یا بڑے صغیر والوں کا نہیں ہے. اس لیے پوری امت کو اس پہ جمع ہونا چاہیے, اور ایسا کوئی لائے عمل طے کیا جائے کہ ہمارے دشمنوں کی ہمت ہی نہ پڑے. یعنی آج اتنی سہولیات, اتنی مضبوطی, ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود کسی کی ضرورت ہو جاتی ہے کہ وہ ہمارے مذہب کے خلاف بکواس کر جاتا ہے. صحابہ کے زمانے میں تو ایسا نہیں تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ نے ایک بات سمجھا دی تھی کہ ہم بھوکا پیسہ رہیں گے, لیکن بعد جب ذات مصطفیٰ کی آئے گی ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. عشرہ مبشرہ صحابی حضرت ابو عبیدہ جرح رضی اللہ تعالیٰ, بخاری میں ان کا واقعہ موجود. ان کے والد نے گستاخی کی ہے, انہوں نے سر کاٹ دیا, اور جب کاٹ دیا باقاعدہ کھوپڑی کو پکڑ کے لائے رسول اللہ کے پاس, اور رسول اللہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا میرا باپ ہے, آپ کی گستاخیاں کرتا تھا. تو رسول اللہ نے ان کے عمل کو باطل قرار نہیں دیا بلکہ ان کا ماتھا چوما. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ جگہوں پہ آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا ہوتا, اور جس جگہوں پہ آپ کو جھکنا ہو, سمجھوتا کرنا ہو, آپ جھک جائیے. تو اس طرح سے معاملات حل ہو سکتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت پیارے انداز سے علامہ ارسلان صاحب گفتگو فرما رہے تھے. تو ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب میں چاہوں گا کہ کوئی ایک اشعار خوبصورت سا ہمارے ناظرین کی نظر فرمائیں. ہمارے جو ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر جناب عبدالرحمن خان زئی صاحب, ان کی فرمائش پہ میں چاہتا ہوں, کیونکہ کنٹرول روم سے مجھے اشارہ بھی ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کو کہیں خوبصورت سا کوئی اشعار جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو سنائیں. جو آستان سے تیرے نور لگائے بیٹھے ہیں, جو آستان سے تیرے نور لگائے بیٹھے ہیں, جو خدا گواہ ہے زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں, جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں. تمہاری محبت نے سرفراز کیا, سرفراز کیا, تمہارے نام پہ سب کچھ لوٹائے بیٹھے ہیں, تمہارے نام پہ سب کچھ لوٹائے بیٹھے ہیں, تمہارے نام پہ سب کچھ لوٹائے بیٹھے ہیں. فقیروں کی چمک فقیروں کی تجلیات کے سر سجائے بیٹھے ہیں, تجلیات کے سر سجائے بیٹھے
اللہ نصیر ہم میں تو اپنوں سے کوئی بات نہیں، نصیر ہم میں تو اپنوں سے کوئی بات نہیں، بس کرم ہے ان کا جو اپنا، کیا بات ہے ماشاء اللہ، بیٹھے ہیں کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے، ماشاء اللہ بہت خوب بہت خوب، جو آسمان سے تیرے لگائے بیٹھے ہیں، ماشاء اللہ کیا بات ہے بھائی بات، بہت خوب بہت خوب، کہ جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، قسم خدا ہے کہ زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، چمک رہی ہے جبینیں تیرے فقیروں کی، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ بہت پیارا انداز سے آپ نے ہدیہ پیش فرمایا، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ علامہ صاحب آخری مراحل ہیں ٹرانسمیشن کے، ایک سوال اس کے بعد انشاءاللہ پھر چلتے ہیں دعا کی جانب۔ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں کیسے منانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اس کا تو یہی جواب ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی منائی جائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منائی تھی۔ سبحان اللہ۔ صحابی رسول نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر وحی نازل کی اور اسی دن میں پیدا ہوا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جشن ولادت، اپنی پیدائش کا دن روزہ رکھ کر منایا۔ تو اس سے پتہ چلا امت کو بھی چاہیے کہ ربیع الاول کے دن، خاص کر 12 ربیع الاول والے دن روزہ رکھیں، خوب صدقہ و خیرات کریں، اور ابھی جو حالات ہیں سیلاب زدگان کے معاملات آپ سب کے سامنے ہیں، پورا ملک جو ہے وہ اس پر چندہ وغیرہ بھی دے رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، پیسے دے رہا ہے، تو اس پہ چاہیے کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں جو باقاعدہ نظر و نیاز بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، کوشش کریں کہ اپنی نظر و نیاز اور اپنے معاملات کا آدھا حصہ، کم سے کم کوشش کریں آدھا حصہ جو ہے وہ ان لوگوں کو دے دیں جن کے سر پہ ابھی آسمان نہیں ہے، جن کی چھت چھن گئی ہے، تو اس طرح سے کہ اپنے بھائی کی بھی خوشی جو ہے وہ بھی تاکہ ربیع الاول کو منا سکیں، اور بقیہ جو نیکی کے معاملات ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے دسترخوان کو وسیع کریں، اور اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں کہ ان کے گھر میں کیا پکا ہے، کیا پتہ آپ کے گھر میں دیگیں چڑھ رہی ہوں، ان کے گھر میں 2 وقت کھانا بھی نہ ہو، تو ان کا بھی خیال کیا جائے، نمازوں کی پابندی کا عزم کریں، اس طرح سے ربیع الاول کے دن اور خاص کر کے 12 ربیع الاول کا دن منایا جائے، اور اس عزم مصمم کے ساتھ منائیں کہ صرف ربیع الاول 12 دن کے لیے نہیں ہے، رسول اللہ ہمارے لیے تشریف لائے پوری مطلب تا انسانیت کے لیے، تا قیامت تک کے لیے تشریف لائیں، تو اس لیے ان کی زندگی کے ہر پہلو کو ہم اپنی زندگی پوری زندگی کے اندر نافذ کریں، نہ کہ کچھ ایام تک کے لیے۔ ماشاءاللہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کل نئے مہمان کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور چلتے چلتے علامہ صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ دعا کرائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پاکستان زندہ باد، سرکار کی آمد مرحبا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، مولا کریم اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جتنے احباب نے کوششیں کاوشیں جد و جہد کی مولا ان کی کوششیں قبول فرما، ہم کو ہر سال با ادب با ذوق با شوق عشق محبت میں ڈوب کر ربیع الاول کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرما، خرافات سے محفوظ فرما، ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مولا کریم ہمارے جتنے بھی عزیز و اقربا دوست احباب دنیا سے چلے گئے مولا 12 ربیع الاول کا صدقہ مولا سب کی بلا حساب حت بھی مغفرت فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رمادہ ہوٹل کی روایتی مہمان نوازی اور والہانہ استقبال اب باب سندھ میں بھی بہت جلد۔ رمادہ
ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4-star branded apartment. يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة